عن سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت سنائی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اسلام کی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے تعلق سے میں آپ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر اس پر جمے جاؤ، اس پر آپ استقامت اختیار کر لو۔ معزز سامعین، روایت بڑی مختصر ہے، لیکن آپ کے لیے میرے لیے نجات کا اہم ذریعہ یہی ہے کہ ہم ایمان لے آنے کے بعد اس کے اوپر جمے رہیں۔ ثابت قدمی یقیناً دشوار ہے، مشکل ہے، اس لیے کہ دنیاوی زندگی پرفتن ہے، یہ زندگی فتنوں سے پر ہے۔ اسے جاننے کے لیے آپ دور حاضر کو دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے کچھ سال پہلے سے کس کس قسم کے فتنوں کو ہم نے دیکھا۔ آئے دن نیا فتنہ، ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد کوئی اور فتنہ، کوئی اور بڑا فتنہ، لگاتار فتنوں پر فتنے ہماری اپنی زندگی کے اندر رونما ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ جب فتنے رونما ہوتے ہوں تو عام طور پر لوگوں کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ انسان ان فتنوں کی وجہ سے بالکل منحرف ہو جاتا ہے، راستہ تبدیل کر دیتا ہے، سیدھے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا وہ انسان جو تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے، اسلام پر جمے رہیں، اسلام کو خیر بات کہیں، دین پر جمے رہیں، دین کو چھوڑ دیں، اس طریقے سے تذبذب کا شکار۔ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں، مخلص ایسے ہیں جو ڈٹے رہتے ہیں، حالات کچھ بھی ہوں، فتنے کتنے بڑے کیوں نہ ہو، در پہ فتنے آتے جائیں، کوئی بات نہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ ثابت قدمی جو لوگ بھی اسلام پر، اطاعت پر، خیر پر، اتباع سنت پر، کتاب و سنت پر جو لوگ ڈٹے رہتے ہوں، اس میں یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس میں انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا ان ثبتناک لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم آپ کو جمع نہ دیتے، ثابت قدمی اگر ہم آپ کو نہ دیتے، ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ آپ کا میلان ہو جاتا، آپ کا جھکاؤ ہوتا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہہ رہا ہے۔ تو آپ اور ہم، آپ کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ اگر واقعی ہم ثابت قدم ہیں، جمے رہے ہیں فتنوں کے زمانے میں، فساد اور بگاڑ کے زمانے میں، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ میں آپ کو کچھ باتیں بیان کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ فتنے یقیناً رونما ہوں گے، پے در پے بڑے سے بڑے فتنے آتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کچھ چیزوں سے دی۔
ایک تو رات کی تاریکی کی مثال آپ نے دی، دریا میں آنے والے موجوں کی آپ نے مثالیں دی، آپ نے بارش کے قطرات اور ذرات کی مثال آپ نے دی، اور اسی طریقے سے چٹائی کا آخری کنارہ جب اگر نکال دیا جائے تو کس طریقے سے چٹائی کا ایک ایک حصہ گرتا جاتا ہے، اس کی بھی آپ نے مثال دی۔ یعنی فتنے آئیں گے، فتنے لگاتار آئیں گے، فتنے پے در پے ہوں گے، فتنے ایک سے ایک بڑے آتے جائیں گے، یہ بات آپ نے صاف طور پر بیان فرمائی۔ لیکن فتنوں کے زمانے میں جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ اصل چیز ہے۔ یہ کب ممکن، کیسے ممکن؟ میں آپ کو 2-4 باتیں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ فتنے آئیں گے، ہمیں اس پر پورا یقین ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ کی بات بالکل صحیح اور درست ہے، آپ نے کبھی دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو، آپ نے غلط بات نہیں بیان فرمائی۔ حتیٰ کہ اس بات کو یہود بھی جانتے تھے، کفار بھی جانتے تھے کہ آپ کی بات 100% صحیح اور درست ہے۔ تو ہمارا بھی اس پر پورا ایمان اور یقین ہے کہ آپ نے جو کہا وہ صحیح اور درست، اس لیے کہ آپ صادق مصدوق ہیں، آپ سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ تو فتنوں کے زمانے میں کرنے کا کیا کام ہے، علاج کیا ہے کہ ہم دین پر جمے رہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے سامنے، ہمارے پاس کلام اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ایک اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کلام الہی کے ذریعے سے ہم ثابت قدمی اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی اس کے ذریعے سے ہم نے آپ کے دل کو ہم نے جمع دیا قرآن کریم کے ذریعے سے۔ آج بھی ہم فتنوں سے مقابلہ اگر کر سکتے ہوں تو ہم کتاب اللہ کو پڑھیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، لیکن ہم کلام اللہ کو ہم سمجھیں، اس پر تدبر کریں، اس پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا اور اللہ رب العالمین نے فتنوں کا ذکر کیا، اور فتنوں کے زمانے میں اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، ایسی بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بطور علاج کے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ تو ہم قرآن کریم کو پڑھیں تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ اور عمل کرنے کے مقصد کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہم یقیناً بہت سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، فیس بک کے ذریعے سے ہو، اور دیگر اور چیزوں کے ذریعے سے ہمارے پاس دین کی چیزیں، دین کی رہنمائی ہمارے پاس آتی ہے۔ اصل بات پڑھ لینا، اصل بات سن لینا، یہ اصل کمال نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، اس کے مطابق عمل کرنے سے بھی اللہ رب العالمین ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، دین میں جمع دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، مطلب یہ جو نصیحت کی جاتی ہے اس نصیحت پر اگر عمل کیا جائے یہ اس کے لیے بہتر بھی ہے، اور ثابت قدمی کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ تو ثابت قدمی کے لیے، ثبات قدمی کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ایک علاج ہے کہ ہم جو سنتے ہوں، جو ہم پڑھتے ہوں، اس پر ہم اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کیا کریں۔ اس کی بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں، ہمارے اسلاف سے یہ ثابت ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے سنا، زندگی بھر انہوں نے اس پر عمل کیا، جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے سنا ایک کام کبھی میں نے اس کو نہیں چھوڑا، یعنی سونے سے پہلے 33 اور 34 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا پڑھنا کبھی میں نے نہیں چھوڑا۔ حالات کے جنگ یعنی صفین کی جنگ میں بھی میں نے اسے ترک نہیں کیا، میں نے نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے دن اور رات میں
12 रकात सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करना। इस रिवायत को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उम्मे हबीबा कहती हैं मैंने कभी नहीं छोड़ा। उनसे रिवायत करने वाले कहते हैं मैंने कभी नहीं छोड़ा। उनसे रिवायत करने वाले कहते हैं मैंने इन रकात को कभी नहीं छोड़ा। तो पाबंदी करना चाहिए। जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, इस वाज़ो नसीहत पर हम अमल करें, पाबंदी करें। यकीनन ये सबात कदमी के लिए फितनों के ज़माने में हम अपने आप को फितनों से बचा सकते हैं। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये, दुआ करें। दुआ करें, ये मोमिन का हथियार है। दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें, रब्बुल आलमीन खुश होता है। न मांगने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें कि रब्बुल आलमीन फितनों से बचाए रखना। खुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को कसरत से पढ़ा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के उलट पलट करने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पर जमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस दुआ को पढ़ा करते थे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे पूछा, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज्यादा कसरत से इस दुआ को पढ़ने की वजह क्या है? आपने फरमाया, हर इंसान का दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों उंगलियों के दरमियान है। रब्बुल आलमीन जिस तरफ चाहें उसे फेर देगा। इसीलिए हम ये कसरत से दुआ पढ़ें, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। इस किस्म की दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, कुरान करीम से साबित। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबात कदमी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगे, दुआ किया करें। इसी तरीके से एक चीज़ ये भी है कि हम अंबिया के वाक़ियात को पढ़ें। अंबिया के वाक़ियात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में अंबिया के वाक़ियात को जिक्र किया, बार बार जिक्र किया। क्यों जिक्र किया? कि उनकी कौमों पर किस तरह की आजमाइशें आई, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को नजात दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किस्म के वाक़ियात को बयान किया। ये वाक़ियात सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इससे इबरत पकड़ने के लिए, फितनों के ज़माने में सबात कदमी को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किस्म के वाक़ियात को जब जिक्र किया हो तो हम इन वाक़ियात को पढ़ें, अंबिया के वाक़ियात को पढ़ें। यह हमारे लिए सबात कदमी में बहुत ज़्यादा मुमिद और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। एक और एक चीज़ ये है, फितनों के ज़माने में नेक लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, इसलिए कि साथी का असर होता है। साथी अगर नेक हो उसका असर जिंदगी में ज़रूर होगा, साथी अगर बुरा हो उसका असर भी ज़रूर होगा। जिस तरीके से साथी है, इसी तरीके से आजकल के ज़माने में मोबाइल भी है जो उसके साथ लगा हुआ है, चिमटा हुआ है। मोबाइल का सही इस्तेमाल करना भी है, और मोबाइल का अगर गलत इस्तेमाल किया गया यकीनन इंसान गुमराह होगा, मुमकिन है मुर्तद हो जाएगा, मुमकिन है उसके अखलाक बिगड़ जाएंगे, मुमकिन है वो दीन से निकल जाएगा। इसलिए नेक साथियों को इख्तियार करें, अच्छी किताबों को पढ़ें, मोबाइल का सही इस्तेमाल किया करें। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन, उन लोगों के साथ अपने आप को उन लोगों के साथ कर लीजिए, उनके साथ सब्र कीजिए जो दिन रात अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं। तो इस तरह फितनों के ज़माने में अगर इन चीज़ों पर अगर अमल किया गया, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सबात कदमी अता फरमाएगा। फितने आएंगे, जो भी मोमिन होगा, जितना ज़्यादा उसका ईमान होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ज़्यादा उसकी आजमाइश यकीनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान ले आने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, ज़रूर आजमाएगा। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ईमान ले आने के बाद क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही छोड़ देगा? ईमान की आजमाइश होगी,
جو آدمی جتنا زیادہ ایمان میں مضبوط ہوگا اتنا زیادہ وہ آزمایا جائے گا. اسی لیے آزمائش ہوگی. زندگی یہ پرفتن ہے، فتنے والی زندگی ہے، لیکن ایسے وقت میں ثبات قدمی یقیناً ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو فتنوں کے زمانے میں ثبات قدمی اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور ثبات قدمی کے جو بھی شکلیں کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں الہ العالمین اسے اختیار کرنے، اسے اپنانے اور اس پر جمے رہنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہر قسم کے فتن سے، شر اور فساد سے، بگاڑ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین درگزر فرمائے، معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.